السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے میونسپل کارپوریشن ڈیرہ لیار سے عوامی پینل کے نامزد سٹی میئر اسفندیار خان جمالی اور پیپلز پارٹی بلوچستان صوبائی ڈپٹی جنرل سیکریٹری سابق مارکیٹ کمیٹی جعفر آباد کے چیئرمین میر حسن خان جمالی کے اعزاز میں اوٹ کونسل کے مرکزی نائب صدر مکی اربیلا اوٹ کی جانب سے چائے پارٹی کا اہتمام میرالی قانونی میں کیا گیا۔ اس موقع پر اوٹ بل میکی برادری سمیت محلے کے معززین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ محلے کے معززین حاجی عبدالعزیز گپور، کونسلر بہرام خان میرالی، مور خان عمرانی، فیض محمد عمرانی، مرزا خان گوپانگ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر میر اسفندیار خان جمالی نے کہا اور برادری بل میکی برادری سمیت اقلیتی برادری نے ہمیشہ عوامی پینل کے سربراہ میر فائق علی خان جمالی کا ساتھ دیا اور دیتا رہے گا۔ ہم اقلیتی برادری کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے دروازے ہمیشہ عوام کے لیے کھلے ہیں۔ اور برادری نے میر اسفندیار خان جمالی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جمالی خاندان نے ہمیشہ بلا رنگ نسل عوامی خدمت کو ترجیح دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے رہنما سابق ایم پی اے راجہ عبدالرحیم خان کھوسہ نے جعفر آباد کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا لانگ مارچ وقت سے قبل تھا، اب ویسے بھی حکومت کا وقت پورا ہونے کو ہے اور اس وقت ملک کی معاشی طور پر کمزور ہے، کیونکہ حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلاب نے سندھ، بلوچستان، پنجاب سمیت پورے ملک کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ بڑے پیمانے پر لوگوں کے گھر گر گئے ہیں، انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، لوگوں کے مال مویشی مر گئے اور لوگوں کے سیلاب ملک بھر میں فصلات بارش سیلاب کے پانی کی نظر ہو گئے، جس کی وجہ سے ملک معاشی طور پر کمزور ہو چکا ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی مرکزی صوبائی حکومتیں اپنے وسائل کے مطابق عوام کی بحالی کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ وقت ملک میں سیاسی انتشار اور سیاسی دکانداری کا وقت نہیں ہے، بلکہ حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مالی مدد اور بحالی کا ہے۔ ان سیلاب بارش سے متاثرہ لوگوں کی بحالی اور اس ملک میں اہم ضرورت سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ اس سردی کے موسم میں سیلاب متاثرین آج بھی روڈوں کے کنارے کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ اس لیے حکومت کو ان کی بحالی کے لیے عملی اقدامات کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ بلوچستان میں جو بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ ہونے جا رہا ہے، اس میں مخصوص نشستوں پر ان بلدیاتی نمائندوں کو کامیاب کرانا چاہیے، جو کہ عوام کی حقیقی طور پر عوامی مسائل کے حل کے لیے خصوصی دلچسپی رکھتے ہوں۔ راجہ عبدالرحیم خان کھوسہ نے کہا کہ آنے والے جنرل الیکشن کے لیے پیپلز پارٹی نے پارٹی ٹکٹوں کے لیے ایم این اے اور ایم پی اے کے لیے درخواستیں پارٹی کی طرف سے امیدواروں کی جمع کی تھی، ہم نے بھی جمع کرا دی ہیں۔ پارٹی نے ٹکٹ کی بھی نشست پر دی گئی تو الیکشن میں حصہ لیں گے، اور پارٹی نے کسی نشست کے لیے پارٹی ٹکٹ نہ دی گئی تو اپنے حمایتی سیاسی دوستوں، اپنے اقوام کے ہمدردوں کی مشاورت کے بعد الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بکھر سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد اصغر بھٹوال کے مطابق آئی جی پنجاب پولیس فیصل شاہکار، آر پی او سرگودا محمد اظہر اکرم کی وژن کے مطابق ڈی پی او بکھر کیپٹن ریٹائر محمد اجمل کی تھانہ بہل میں کھلی کچہری، شہریوں کی شکایات سن کر ان کے فوری حل کے لیے متعلقہ آفیسران کو موقع پر احکامات جاری کیے۔ تفصیلات کے مطابق ڈی پی او بکھر نے صدر سرکل کے تھانہ جات کے شہریوں کی شکایات سننے کے لیے کھلی کچہری لگائی۔ کھلی کچہری کے دوران ڈی پی او بکھر نے شہریوں کو درپیش مختلف نوعیت کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے لیے متعلقہ آفیسران کو موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی صدر سرکل محمد اقبال، ایس ایچ او تھانہ صدر سرکل اور دیگر پولیس افسران سمیت میڈیا نمائندگان اور شہریوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ ڈی پی او بکھر نے کھلی کچہری کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام سے براہ راست رابطہ کرنا ہے۔ شہری اپنے مسائل اور شکایات بلا جھجک مجھے بتا سکتے ہیں۔ کھلی کچہری کے دوران جاری کیے گئے احکامات کا فیڈ بیک شکایات کے ازالے تک متعلقہ پولیس افسران سے بذات خود لیتا رہوں گا۔ اس کے علاوہ بھی میرے دروازے آپ کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔
पुलिस अफसरान अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लाएं, करप्शन इख्तियारात से तजावुज और फराइज से गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम के मुताबिक सरगोदा यूनिवर्सिटी में शोबा रियाजी के ज़ेर एहतमाम इंटरनेशनल सिम्पोजियम ऑन मैथमेटिकल साइंसेज का इनेकाद किया गया, जिसमें फ्रांस, इटली, स्लोवाकिया से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन रियाजी समेत कौमी माहिरीन ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नदीम की इस रिपोर्ट में। सरगोदा यूनिवर्सिटी में शोबा रियाजी के ज़ेर एहतमाम इंटरनेशनल सिम्पोजियम ऑन मैथमेटिकल साइंसेज का इनेकाद किया गया। इस मबासा का इफ्तिताई तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने कहा कि सरगोदा यूनिवर्सिटी कौमी व बैनुल अक़वामी अदारों के दरमियान तलीमी, तहकीकी और जिद्दत तराजी के मुख्तलिफ पहलुओं पर मबनी तावन को फरोग देने के लिए अमली इक़दामात कर रही है। वाइस चांसलर ने मजीद कहा कि सरगोदा यूनिवर्सिटी बैनुल अक़वामी तालीमी अदारों के साथ बाहमी तावन के मुआहिदात समेत तालीम व तहकीक के मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रही है, जिसका बुनियादी मकसद स्कॉलर्स को जदीद अलूम तक रसाई दिलाना और तलबा को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना है। वाइस चांसलर ने मेहमान ग्रामी को बताया कि सरगोदा यूनिवर्सिटी ने अपने क़याम के बाद कलील अरसा में फकीदुल मसाल कामयाबियां समेटी हैं और पाकिस्तान की बेहतरीन जामियात की फहरिस्त में उभर कर सामने आई है। उन्होंने इल्मी बबासों, कॉन्फ्रेंसिस और सेमिनार्स के कामयाब इनकाद पर शोबा रियाजी के मैनेजमेंट और फैकल्टी मेंबरान को सराहा, जबकि इफ्तिताई तकरीब में फ्रांस से आए डायरेक्टर इंटरनेशनल सेंटर फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स प्रोफेसर डॉक्टर कर्स्टोफ, डॉक्टर आंद्रिया, इटली से डॉक्टर डॉन वन डी वेम, कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस से प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ अली और डॉक्टर अब्दुल जवाद, चेयरमैन शोबा अलूम रियाजी सरगोदा यूनिवर्सिटी डॉक्टर शहीद मुबीन, फैकल्टी मेंबरान और तलबा व तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जबकि तकरीब के इख्तिताम पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने मेहमानाने ग्रामी को यादगार शील्ड दी। अब तक के लिए इतना ही काफी है।